صفحہ نمبر 323 C2 ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن C2 معاہدے پر منیلا میں 1954 8 تا 9 کو دستخط کیے گئے۔ اس میں درذیل ممالک شامل ہیں: آسٹریلیا، فرانس، نیوزی لینڈ، پاکستان، فلپائن، تھائی لینڈ، برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ امریکہ۔ اس معاہدے میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام ممالک اپنے اختلافات یا مسائل باہم بات چیت سے طے کریں گے، اور اگر اس کے خلاف کوئی ملک جارحیت کا مرتکب ہوگا تو وہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے میں کسی مدت کا تعین نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی ممبر اس معاہدے سے دستبردار ہونا چاہے تو 1 سال قبل دستبرداری کا نوٹس دے سکتا ہے۔ اس جارحیت سے مراد کمیونسٹ جارحیت تھی۔ اس آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کچھ یوں تھا: اس کے تحت وزرائے خارجہ کا ایک کونسل تشکیل دی گئی جس نے اپنی پالیسی کا اعلان کرنا ہوتا تھا۔ طے پایا کہ ممبران کو عام طور پر سال میں ایک مرتبہ ضرور اپنے اجلاس میں بلایا جائے۔ اس تنظیم کیسٹر-ٹریڈ کا رابطہ سیکرٹری جنرل سے ہوگا، جو ہر دن کی تنظیمی مسائل کو طے کرے گا، اپنا کردار ادا بھی کرے گا۔ اس تنظیم کے تحت ملٹری ایڈوائزر ہوں گے، ان کو ان کی گورنمنٹ کے نام دیے جائیں گے اور کونسل میں ذمہ دارانہ فرائض بجا لائیں گے۔ ملٹری پلاننگ آفیسر مستقل طور پر سینئر اسٹاف ممبر کے طور پر اپنے امور انجام دیں گے۔ وہ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اپنے منصوبہ جات تیار کریں گے۔ اس معاہدے کو بحیرہ الکاہل چارٹر قرار دیا جاتا ہے، جس کا مقصد اپنے علاقے کی ترقی اور لوگوں کی معیار زندگی بلند کرنا تھی۔ جیسے کہ دوسرے آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، یہ معاہدہ ایک قسم کی امریکی حکمت عملی تھی جس کے تحت مختلف علاقوں میں امریکی ملٹری اور اکنامکس کے بل بوتے پر دوسرے ممالک پر اثر و رسوخ ڈالتا تھا۔ اس معاہدے کا ایک ہی مقصد بنتا ہے کہ وہ اس میں شامل ممالک امریکہ کی پالیسی پر انحصار کرے۔ صفحہ نمبر 334 اس معاہدے میں نیٹو جیسی بات نہ تھی۔ اس میں شامل تمام ممالک ہم پلہ اور ایک ہی حیثیت کے ہوں۔ اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور کلچرل ڈیولپمنٹ کو فروغ دینا شامل تھا۔ اسکالر اور ہر قسم کی ٹیکنیکل امداد کے سلسلے میں شامل تمام ممالک کا آپس میں تعاون کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق تھا تو اس آرگنائزیشن کی موثریت اس وقت کھل کر سامنے آ گئی جب ستمبر 1965 کو پاک بھارت جنگ چھڑی تو STO ممبران نے پاکستان کی کسی طرح امداد نہ کی۔ بالآخر جب بھٹو حکومت برسر اقتدار آئی، اس معاہدے کو اپنی خارجہ پالیسی میں ختم کیا۔ اس معاہدے میں جو پارٹیاں شامل تھیں، ان کو یقین دلایا گیا کہ اس کی سالمیت کا تحفظ کیا جائے گا، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس معاہدے میں شامل تمام اصول اقوام متحدہ کے چارٹر سے مستعار لیے گئے تھے، جس میں خاطر خواہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا تھا کہ تمام ممالک اور حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون کریں گی۔ اس معاہدے کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو اقوام متحدہ کے چوتھے انسانی حقوق کے چارٹر کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا، جس کے تحت اس میں شامل تمام ممالک کے لوگوں کو ایک جیسے حقوق اور خود ارادیت کو فروغ دینے کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں وہ اشگاف اعلان کیا گیا تھا کہ تمام ممالک اپنے ملکوں میں خود مختار گورنمنٹس قائم کریں اور اپنے عوام کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ وہ اس طرح ایک اتحاد کا مظاہرہ کرے جس کو تمام ممالک آپس میں سراہیں گے۔ اگر ان تمام ممالک میں اگر کوئی دوسرا ملک جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے تو تمام مل کر اس کے خلاف اقدام کریں گے۔ اس معاہدے کے آرٹیکل اس طرح فریم کیے گئے: آرٹیکل نمبر 1 پارٹیاں وعدہ کریں کہ جیسا کہ اقوام متحدہ کے چوتھے چارٹر میں درج ہے کہ وہ اپنے تمام بین الاقوامی جھگڑے جس میں وہ شامل ہوں، اس کو پرامن طریقے پر حل کرے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی امن اور سیکیورٹی اور جسٹس کو کسی بھی صورت خطرے میں ڈالنے سے گریز کریں گے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی دھمکی یا طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے جس سے بین الاقوامی تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہوں۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے چارٹر کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 2 اس معاہدے کی موثریت اور افادیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام پارٹیز علیحدہ طور پر مل کر ایک دوسرے کی باہم مدد کریں گی۔ صفحہ نمبر 325 جس سے ان کی انفرادی اور اجتماعی صلاحیت کی تعمیر ہوتی ہو اور اس حد تک اپنی صلاحیت کو فروغ دیں گی۔ اگر کوئی جارح ملک اس پر حملہ کرے تو اپنی علاقائی سالمیت اور سیاسی استحکام کو قائم رکھنے میں دوسرے ملک کی ہر ممکن امداد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ آرٹیکل نمبر 3 تمام پارٹیز اس معاملے میں آزاد ہوں گے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے ادارے قائم کرے اور اکنامکس ڈیولپمنٹ بمان ٹیکنیکل امداد کے سلسلے میں ایک دوسرے سے باہم تعاون کرے، جس سے تمام حکومتوں کو معاشی اور سماجی ترقی کے بارے میں فروغ مل سکے۔
آرٹیکل نمبر 4، اس معاہدے میں شریک کسی بھی پارٹی کو دوسرے ملک کے مسلح حملے کا ڈر ہو یا اس کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کے چندہ اندیشہ موجود ہو، حالانکہ اس امن کی ضمن میں اس کا معاہدہ بھی ہوا ہو، اس کو خواہ چاہے اس کی اطلاع اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کو جلد دے تاکہ مجموعی امن کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ اگر سخت حملے کا خطرہ سر پر آن پڑے تو تمام ممالک مل کر غلط جارحیت کرنے والے کے خلاف ہر قسم کی طاقت کو برے کار لائیں گے۔ ہر کوئی ملک اپنے قریبی ہمسایہ ملک سے کسی بھی قسم کا امن معاہدہ کر سکے گا۔ آرٹیکل نمبر 5، تمام پارٹیز باہم کے ایک کونسل کی تشکیل دیں گے جس میں علاقے کے متعلق ملٹری پلاننگ کو فروغ دیا جائے گا، جیسے بھی وہاں اس علاقے کی صورتحال ہو۔ یہ کہ اس ضمن میں خاصا سوچ بچار کر کے جو پالیسی اپنائی جائے اس پر اطلاق بھی کرایا جائے گا۔ کونسل گاہے بگاہ ملٹری اور دوسری منصوبہ بندی کی صورتحال کو پیش نظر رکھیں گے، تاہم کونسل وقت کے تقاضے کے ساتھ جو کچھ مناسب سمجھے اپنا کردار ادا کرے گی۔ آرٹیکل نمبر 6، صفحہ نمبر 326، یہ معاہدہ کسی بھی طور پر اپنے حقوق کی ذمہ داری جس کی منظوری اقوام متحدہ نے دی ہے، اس کی خلاف ورزی بالکل نہ کی جائے گی۔ یہ پارٹی اس امر کا واشگاف اعلان کرے گی کہ وہ عالمی امن کو خراب کرنے کے لیے کسی قسم کی گئی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ اگر انہیں معاہدے میں کی گئی شق سے اختلاف رائے ہو جائے تو پھر بھی وہ دوسری پارٹی کے امن کو خطرے میں نہ ڈالے گی۔ آرٹیکل نمبر 7، اس معاہدے کے سلسلے میں اس معاہدے اور معاہدے کی سیکورٹی ایریا میں مزید اضافہ کرنا ہوگا۔ کوئی ملک اس معاہدے میں شراکت کرنی چاہے تو وہ عوامی جمہوریہ فلپائن کی حکومت تک رسائی کر کے اپنے اقتباسات اس کی سپرد کر سکے گی۔ اس سلسلے میں فلپائن حکومت دوسرے معاہدے میں شریک ممالک اور اس کے عمل کے متعلق آگاہی کرے گی۔ آرٹیکل نمبر 9، معاہدے کے تمام لوازمات اور کارروائی کو جمہوریہ فلپائن اپنے پاس بطور ریکارڈ رکھے گی۔ اس کی تقسیم شدہ کاپیاں بعد ازاں دستخط کرنے والے ممالک کو دی جائے گی۔ معاہدے کے منظور شدہ دفعات پارٹیوں کو ان کے آئین میں شمولیت دی جائے گی۔ تمام معاہدوں کی توثیق شدہ سمری فلپائن حکومت کے پاس رہے گی۔ کسی بھی معاہدے یا عمل کے متعلق تمام ممالک کو اعتماد لینا ہوگا اور اس کی رائے کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ سینٹو سینٹرل ٹریڈی آرگنائزیشن 24 فروری کو بغداد کے علاقے عراق میں ترکی اور عراق نے ایک باہمی امداد کے معاہدے پر دستخط کیے۔ بعد ازاں اس معاہدے میں برطانیہ، پاکستان اور ایران شامل ہو گئے۔ ریاستہائے متحدہ امریکا اپریل 1956 میں اکنامک کمیٹی کا ممبر بن گیا اور 1957 میں ملٹری کمیٹی کا بھی ممبر بن گیا، اگرچہ وہ اس آرگنائزیشن کا مکمل رکن نہ تھا۔ بعد ازاں امریکا نے مزید 15 مارچ 1959 کو ترکی، ایران اور پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے طے کیے کہ تینوں ممالک آپس میں دفاعی ہتھیار اور امداد کا تبادلہ کرے گی۔ صفحہ نمبر 327، بعد ازاں 1959 میں عراق انقلاب تو نئے حکمران عبدالکریم قاسم نے معاہدہ بغداد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور یوں اس معاہدے کا ہیڈ کوارٹر بغداد سے انقرہ منتقل ہو گیا۔ اس کا نام تبدیل کر کے سینٹو رکھا گیا۔ یہ معاہدہ میں سینٹو کی طرح باہمی امداد اور جارحیت کو پرامن طریقے سے روکنا مراد تھا۔ اس معاہدے کی توثیق اور دوبارہ توثیق کے لیے 5 سال کے عرصے کا دورانیہ دیا گیا۔ ہر کوئی ملک پریٹ یعنی 1 سال کے آخر پر 6 ماہ کا نوٹس کے بعد اس محرف ہو سکتا ہے۔ یہ معاہدہ بھی زیادہ تر سیٹو کی طرح امریکا کے مقاصد کے گرد گھومتا تھا۔ ان دنوں روس اور امریکا دونوں سپر پاور کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی۔ اصل میں اس معاہدے کے ضمن میں کمیونسٹ کا پھیلاؤ کم کرنا تھا، علاوہ اس میں شامل ممالک کی اکنامک گروتھ کرنا بھی مراد تھی۔ اس معاہدے میں باہمی تعاون کی ایک شکل یوں بھی تھی کہ ترکی، پاکستان اور ایران کے درمیان ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم، روڈ لنک، ریل لنک وغیرہ کو میسر بنانا تھا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق تھا تو اس معاہدے سے غیر مطمئن تھا، کیونکہ اس دور میں 3 طاقتیں سپر پاور بن رہی تھیں، مثلاً امریکا، روس، چین، اور اس طرح محض ایک سپر پاور کو سب کچھ سمجھ لینا محض ایک تاریخی یادداشت ہی تھی۔ اس معاہدے میں 8 آرٹیکل تھے اور 2 وضاحتی لائنیں تھیں۔ اس کے شرائط ہی تھے۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ کے چارٹرز کے آرٹیکل 5 سے وابستہ تھا۔ اس میں ایک امر پر زیادہ زور دیا گیا تھا کہ تمام پارٹیاں اپنی دفاع اور سیکورٹی کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرے گی۔ اس ضمن میں وہ آپس میں مخصوص معاہدے بھی کرے گی۔ اس ضمن میں یقین دلائے گا کہ معاہدے کے مقاصد کی اطلاق کو ہر ممکن عمل میں لایا جائے۔ کسی بھی ملک کی جارحیت کو روکنے کے لیے معاہدے کی ہائی کمانڈ بروقت ہدایات جاری کرے گی۔ تمام ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے باز رہے گا اور اپنے درمیان پیش آنے والے اختلافات اور جھگڑے امن کے ذریعے حل کریں گے۔
جیسے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں مرکوز ہے۔ تمام پارٹیاں اس امر کا اعادہ کرے گی کہ اس معاہدے میں شامل تمام شقیں بین الاقوامی اصولوں سے متصادم نہ ہیں اور انٹرنیشنل امن سے منحرف نہ ہوگی۔ صفحہ نمبر 328۔ اگر کوئی عرب لیگ کا ممبر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس ضمن میں کونسل رولز فریم کرے گی۔ یہ معاہدہ 5 سال تک قابل عمل میں رہے گا، بعد ازاں اس میں مزید 5 سال کی توسیع کی جا سکے گی۔ اگر کوئی ملک اس معاہدے میں سے برخاست ہونا چاہے تو معاہدے کے بیان کی کردہ مدت پوری کرنے کے 6 ماہ کے اندر نوٹس دے کر ایسا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں بقیہ ممبران پر یہ معاہدہ قابل عمل ہوگا۔ یہ معاہدہ دراصل ناٹو کی مشرق وسطیٰ کی برانچ تھی، کیونکہ ترکی کی جنگ عظیم اول میں شکست کھانے کے بعد عربوں نے نفرت کرنے لگا تھا، اور اسی وقت سے عرب دنیا میں مغربی اثر و نفوذ میں اضافہ ہونے لگا۔ سارک ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن آف ریجنل کوآپریشن یہ تنظیم 1983 کو مارچ وجود میں آئی، کیونکہ جنوبی ایشیا میں دنیا کے 1/5 افراد مقیم ہیں، لہٰذا اس میں پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیپ، انڈیا اور سری لنکا شامل ہیں۔ ان تمام ممالک میں کسی نہ کسی طور پر سماجی، اخلاقی، ثقافتی اور تاریخی رشتہ رہا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ ان ممالک کے پائے جانے والے علاقائی مسائل کا ازالہ کیا جائے۔ سارک کا نظریہ 1980 میں بنگلہ دیش کی مرحوم صدر ضیاء الرحمن نے پیش کیا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں ان 7 ممالک کا اجلاس طلب کیا تھا، مگر اس سلسلے میں ناکام رہا۔ اس کی زندگی میں وہ کوئی کانفرنس منعقد نہ کرا سکا۔ 1981 میں بنگلہ دیش نے کوشش کی تھی کہ کولمبو میں 7 ممالک کے سیکرٹری خارجہ کو طلب کیا جائے۔ 1981 تا 1983 تک 7 ممالک نے اس ضمن میں 4 اجلاس طلب کر لیے تھے۔ سارک کا پہلا اجلاس 7 دسمبر 1985 کو ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے چھوٹے ہمسایوں کو اس کے مقابل مساوی حیثیت دلائی جائے اور علاقائی ممالک تجارت، ثقافت، صحت، تعلیم، مواصلات، ماحولیات اور دیگر دوطرفہ امور میں قریبی دوستانہ طرز عمل اختیار کیا جائے۔ لہٰذا تمام ممالک آپس میں دوستانہ طرز کے تعلقات قائم کر سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے ڈھاکہ کے سربراہی کانفرنس میں کھل کر پرزور مطالبہ کیا کہ سارک کے رکن ممالک کو باہمی احترام اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جیو پولیٹیکل مشکلات، صفحہ نمبر 329۔ دی جیو پولیٹیکل پرابلم آف پاکستان۔ اصل میں جیو پولیٹیکل سے مراد زمینی سیاسی مسائل اور ان کے متعلق مطالعہ کرنا اور اس کا حل نکالنا۔ پاکستان کو دنیا اور خاص طور پر عالم اسلام میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے، لہٰذا اس نے ہر ممکن اور ہر طریقے سے عالم اسلام سے اچھے تعلقات اور اچھا تعاون کیا ہے، لہٰذا اس نے اپنے ہمسائے اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ سے یہ عنصر رہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھے۔ پاکستان اصل میں 2 نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ انگریز خاص طور پر مسلمان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ انہوں نے برصغیر کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور انہیں خطرہ تھا کہ کہیں دوبارہ مسلمان ان کو یہاں سے نہ نکال دے۔ دوسری طرف ہمارا واسطہ ہندو قوم سے تھا۔ یہ قوم مسلمانوں کے بارے میں نہایت متعصب اور جارحانہ رویہ رکھتی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں سے ہر محاذ پر دشمنی کی۔ ہندو مسلمانوں کو کمتر، پلید سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کی جداگانہ قومی تشخیص اور انفرادی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے وادیہ مندر جیسی تحریکیں شروع کی۔ پاکستان کے اصول کو دیوانے کا خواب کہتے ہیں۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر قومی نظریے سے دستبردار کیا جائے، لہٰذا اس سلسلے میں انگریزوں سے الحاق کر لیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر پاکستان قائم بھی ہو گیا تو یہ تھوڑی ہی مدت بعد دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، لہٰذا بھارت نے اب تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اس نے ہر موڑ پر پاکستان سے دشمنی کی روایت برقرار رکھی ہے۔ اس کا اثر پاکستان کی جیو پولیٹیکل پر خاصا پڑا ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کی بددیانتی۔ وائسرائے نے 30 جون 1947 پنجاب اور بنگال کی حد بندی کے لیے 2 الگ الگ کمیشن مقرر کیے، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں جماعتوں کے نمائندے شامل کیے گئے۔ پنجاب باؤنڈری کمیشن، مسلم لیگ کے نمائندے جسٹس دین محمد، جسٹس محمد منیر۔ کانگریس کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن، جسٹس تھیجیا سنگھ۔ بنگال باؤنڈری کمیشن، مسلم لیگ کے نمائندے جسٹس محمد اکرام، جسٹس ایس اے رحمان۔ کانگریس کے نمائندے جسٹس سی سی جوشی، جسٹس بے کے مکھرجی۔
صفحہ نمبر 330۔ اس دور میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک وکیل سر سائل ریڈکلف کو دونوں کمیشنوں کا مشترکہ چیئرمین مقرر کیا۔ اس بات کو پہلے یہ طے کیا گیا کہ اگر کمیشن کے اراکین میں حد بندی کے فیصلے پر اتفاق نہ ہوا تو آخری فیصلہ چیئرمین کا ہوگا، جو حتمی ہوگا۔ قائد اعظم نے اس عمل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ایک مطالبہ پیش کیا تھا جس کے تحت وہ چاہتے تھے کہ حد بندی کا فیصلہ اقوام متحدہ کے سپرد کیا جائے، مگر اس تجویز کو نہرو نے اکثر مسترد کیا۔ قائد اعظم کی دوسری تجویز یہ تھی کہ حد بندی کا کام برطانوی دارالامراء کی 3 ممتاز ماہرین قانون پر مشتمل کمیشن حد بندی کو مقرر کیا جائے، مگر اس مطالبہ کو ماؤنٹ بیٹن نے مسترد کیا۔ سر ریڈکلف نے اس سلسلے میں نامناسب طرز عمل اختیار کیا۔ اس نے کمیشنوں کے کام میں کوئی دلچسپی نہ لی اور نہ کمیشن کے کسی اجلاس میں شامل ہوا، بلکہ وہ اراکین کمیشن سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے سازش کی جال بچھاتا رہا۔ اس کی مخصوص توقعات تھی کہ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی خواہش کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو اس نے 17 اگست 1947 کو اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ اس فیصلے کو ریڈکلف ایوارڈ کہا جاتا ہے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی، مثلاً کولکتہ میں مسلمان آبادی کا صرف 1/4 تھی، مگر باقی ماندہ ہندو آبادی میں اچویت افراد کی اکثریت تھی۔ وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے۔ مسلم لیگ نے مطالبہ بھی کیا کہ کولکتہ میں رائے شماری کرائی جائے، مگر اس مطالبے کو تسلیم نہ کیا گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ کولکتہ کو پاکستان سے کاٹنے کا فیصلہ بہت پہلے کیا جا چکا تھا، جیسا کہ سردار پٹیل نے اپنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے تقسیم ہند پر رضامندی کا اظہار ہی اس شرط پر کیا تھا کہ کولکتہ ہندوستان کو دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ہندو نے مغربی بنگال میں تحریک چلا کر اسے بھارت میں شامل کروا دیا۔ یہ بھی ایک زبردست زیادتی تھی۔ صفحہ نمبر 331۔ مرشد آباد، یہ مسلم اکثریت کا صوبہ تھا، یہ بھی بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ سلیٹ، ضلع سلیٹ کی حد بندی کرتے ہوئے ریڈکلف نے جان بوجھ کر معاشی اور دفاعی نظر سے اہمیت کے حامل علاقہ بھارت کے حوالے کیا۔ گورداسپور، اس ضلع میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مگر ریڈکلف نے یہ ضلع جان بوجھ کر بھارت کو دے دیا تاکہ اسے کشمیر جانے کے لیے ایک راستہ مل جائے۔ یاد رہے، بھارت کو کشمیر کا ایک ہی راستہ دستیاب ہے اور بذریعہ گورداسپور ہے۔ اگر یہ علاقہ بھارت کو نہ ملتا تو اس کے پاس کوئی ایسا زمینی راستہ نہ تھا کہ وہ کشمیر میں ایک قدم بھی رکھ سکے۔ امرتسر اور جالندھر کے راستے۔ امرتسر کے ضلع پاکستان کے ساتھ ملکہ ضلع تھا، جہاں کی تحصیلوں مثلاً امبالہ، جالندھر کی تحصیل ناگودر اور جالندھر ضلع فیروز پور کی تحصیلیں زیرہ فیض پور میں مسلم اکثریت آباد تھی۔ ریڈکلف نے بددیانتی سے کام لیتے ہوئے یہ تحصیلیں بھارت کے حوالے کر دیں۔ بعض مبصرین کا خیال تھا کہ ریڈکلف اپنا منصوبہ 8 اگست 1947 کو تشکیل دے چکا تھا۔ ایک روایت کے تحت ریڈکلف فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور فیروز پور ضلع گورداسپور کو پاکستان میں شامل کر چکا تھا، مگر وائسرائے نے اسے مجبور کیا تھا کہ علاقہ انڈیا کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کا انکشاف جسٹس محمد منیر نے بعد ازاں کیا کہ ریڈکلف فیروز پور زیر جزوی طور پر تحصیل فاضلہ اور فیروز پور ہیڈ ورکس پاکستان میں شامل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور اس کے ابتدائی فیصلے میں یہ تمام علاقے پاکستان میں شامل تھے۔ بعد میں جب 17 اگست 1947 کو ریڈکلف ایوارڈ کا اعلان ہوا تو یہ سارے علاقے ہندوستان کے حوالے ہو چکے تھے۔ اس سلسلے میں سعید حسین ریاض نے پاکستان ٹائمز میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، پنجاب میں عارضی تقسیم بھی غیر منصفانہ تھی، مگر آخری فیصلہ تو بہت ہی بھیانک تھا کہ ہمارے پنجاب کی زرخیز قطعات کاٹ کر بھارت کی پیش کر دی۔ سب سے زیادہ ظلم ہوا کہ گورداسپور کی 2 تحصیلیں گورداسپور اور بٹالہ، جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان کی آبادی 52.1 اور 55.6% تھی، ان میں پٹھان کوٹ کی تحصیل کو شامل کرکے بھارت میں شامل کر دیا گیا اور پاکستان سے بٹالہ جیسے بہترین مسلم صنعتی شہر بھی چھین لیا گیا۔ صفحہ نمبر 332۔ ریڈکلف نے یہاں پر دیہات وار سرحدی خط کھینچنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی، مگر امرتسر اور امبالہ کو اکثر بھول گیا، جہاں پر مسلمانوں کی آبادی 60% تھی اور اس کا علاقہ بھی ضلع لاہور سے ملحق تھا۔ زیرہ اور فیروز پور کی تحصیلیں، جن میں مسلم اکثریت بالکل صاف اور واضح تھی، سلسلہ رسل اور رسائل میں خلل کے بہانے سے الگ کر دی گئی۔ نیز قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہندوستان کی تقسیم اب قطعی اور حتمی طور پر ہو چکی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس عظیم اور خود مختار مسلم مملکت کی تشکیل کے وقت سخت ناانصافیاں کی گئی ہیں۔ جہاں تک ممکن تھا ہمیں دیا گیا اور ہمارے رقبے کو کم کر دیا گیا۔ ہم پر جو آخری ضرب لگائی وہ بانڈری کمیشن کا فیصلہ تھا۔
یہ ایک غیر منصفانہ، ناقابل فہم اور قابل نفرت فیصلہ ہے، لیکن یہ غلط ہو، غیر منصفانہ ہو، قابل مذمت ہو، عادل کی بجائے سیاسی فیصلہ ہو، ہم ہر حال میں اس کی پابندی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ ہمیں ایک آبرومند قوم کی طرح اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے۔ مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ، سیٹلمنٹ پرابلم آف ریفیوجیز۔ تقسیم پاکستان کے وقت بے شمار افراد نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اس کی تعداد 6.5 ملین کے قریب تھی، لہٰذا اس کی آبادی کاری کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ علاوہ ازیں سکھوں اور ہندوؤں نے پارٹیشن کے وقت مسلمانوں کا بہت زیادہ خون خرابہ کیا۔ مسلم خواتین کی بے حرمتی کی گئی، نہایت مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ دو طرفہ ممالک سے اس سلسلے میں تعداد 1 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 55 لاکھ افراد پاکستان سے بھارت گئے اور 65 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آئے، لہٰذا ایک لخت ہمارے ذمے 10 لاکھ انسانوں کا بوجھ آ پڑا۔ مہاجرین کو کیمپوں میں رکھا گیا، اس کی آبادکاری کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ صفحہ نمبر 333، پاکستان کی جیوپولیٹیکل جھگڑے اور واقعات، جیوپولیٹیکل ڈسپیوٹ اینڈ ایونٹس آف پاکستان۔ برصغیر ہندوستان کی شاہی ریاستوں کا مسئلہ تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے ایک نہایت اہم مسئلہ تھا، مگر انگریز حکمران ملک کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد آخری وقت تک اس مسئلے کا سامنا کرنے سے گریز کرتے رہے۔ انتقال اقتدار سے صرف 20 دن قبل 25 جولائی 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریاستوں کی سربراہوں کی ایک کانفرنس بلائی اور انہیں بتایا کہ حکومت برطانیہ نے خاتمے کے بعد وہ آزاد رہیں گے یا دونوں میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کرنے میں آزاد ہیں، لہٰذا برطانوی حکومت انہیں کسی قسم کی مدد نہ دے سکے گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے والیان ریاست کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے جغرافیائی حالات اور آبادی کے رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان یا بھارت میں سے کسی ملک کے ساتھ الحاق کرنے میں آزاد ہیں۔ وائسرا نے یقین دلایا کہ الحاق کے سلسلے میں مناسب شرائط طے کرنے کے سلسلے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تقسیم کے وقت برطانوی ہند کی چھوٹی بڑی شاہی ریاستوں کی تعداد 560 سے زیادہ تھی۔ ان میں سے اکثر ریاستوں سے الحاق کا فیصلہ 15 اگست سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ ان میں سے 3 ریاستیں ایسی تھیں جو رقبے کے لحاظ سے بڑی تھیں مگر وہ وقت پر فیصلہ نہ کر سکے۔ ان ریاستوں کے ماتحدانہ تذبذب بعد میں گمبھیر صورتحال اختیار کر گیا اور بعد میں یہ تذبذب دونوں ملکوں کے لیے نہایت کشیدگی کا ضامن ثابت ہوا۔ یہ ریاستیں درج ذیل تھیں: جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر۔ جوناگڑھ یہ ریاست ممبئی اور کراچی کے تقریباً وسط میں کاٹھیا واڑ ساحل پر واقع ہے۔ یہاں بیشتر آبادی ہندوؤں کی تھی مگر یہاں کا حکمران مسلمان تھا۔ نواب آف جوناگڑھ نے اپنی ریاست کے ضمن میں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے میں پیش تھا۔ یہ اس کا قانونی حق تھا جس کی تائید بعد ازاں مانا اور منگرول کے نوابوں نے کر دی تھی۔ پاکستان نے بھی اس الحاق کے ضمن میں آبادی کا اظہار کر دیا۔ بعد ازاں 5 ستمبر 1947 کو ان ریاستوں کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی منظوری بھی دے دی گئی تھی۔ صفحہ نمبر 334، جب بھارت کو اس کے عزائم کا علم ہوا تو اس نے اپنی فوجیں جوناگڑھ روانہ کر دی۔ بعد ازاں بھارت کی سرزمین پر آزاد جوناگڑھ کی عبوری حکومت قائم کر دی گئی۔ بھارت نے وہاں خونی ہنگامے کرائے۔ نواب 26 اکتوبر 1947 کو حکومت چھوڑ کر پاکستان آ گئے مگر بعد میں بھارت نے وہاں قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد برطانوی دور میں یہ ریاست بھارت کی اہم شاہی ریاست میں شمار ہوتی تھی۔ حیدرآباد کے حکمران کو نظام کہا جاتا تھا۔ اسے وفادار حلیف کا خصوصی خطاب حاصل تھا۔ 1857 کے بعد سلطنت مغلیہ کی روایت میں یہی ریاست تھی۔ یہ وسیع ترین ریاست تھی۔ اگر اس میں سے برار کا رقبہ نکال دیا جائے تو اس کا رقبہ برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے مجموعی رقبے کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب 1941 میں یہاں مردشماری ہوئی تو یہاں کی آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ یہ ایسی ریاست تھی جو اپنے وسائل و علاقہ کی بنیاد پر خود مختار مملکت بننے کے قابل تھی مگر اس میں ایک جغرافیہ سکم تھا۔ یہ ریاست چاروں اطراف سے ہندوستانی علاقے گھیری ہوئی تھی۔ اس ریاست کو تنوع جوناگڑھ کی طرح ساحل سمندر تک رسائی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی سرحد پاکستان سے ملحق تھی۔ اس وقت کے نظام نے ریاست کی مجموعی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آزاد مملکت دینے کا پروگرام بنا لیا تھا، لہٰذا اس وقت کے نظام پر ماؤنٹ بیٹن نے خاصا دباؤ ڈالا وہ ایسا نہ کرے۔ حالانکہ بعض مورخین کے مطابق میر عثمان علی خان نظام آف حیدرآباد نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو خفیہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ پاکستان سے الحاق نہیں کرے گا، لہٰذا نظام کے وزیراعظم میر لائق علی اور سرگرم اتحاد المسلمین کے سربراہ مجاہد رکن سید محمد قاسم رضوی نے ریاست کے الحاق کے پھر بھرپور مزاحمت کی، لہٰذا 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے
تو مکار ہندو حکمرانوں نے اپنے فوجوں بھی اس ریاست میں داخل کر دی۔ نظام نے اپنے فوج اور اتحاد المسلمین کے رضاکاروں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم صادر کر دیا، لہٰذا بدقسمتی سے جنوبی ہند میں مسلم تہذیب و ثقافت کا ایک بڑا مرکز بھارت کی مشکل غلامی میں چلا گیا۔ کشمیر کا مسئلہ، پرابلم آف کشمیر۔ اس ریاست کی صورتحال جوناگڑھ اور حیدرآباد کی برعکس تھی۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی 77% تھی، مگر ریاست کا حکمران ہندو مہاراجہ گلاب سنگھ تھا۔ یہ ریاست 1846 کو وجود میں آئی تھی۔ اس کی بنیاد معاہدہ امرتسر، ٹریٹی آف امرتسر کی تھی، کیونکہ لارڈ لاؤنس نے اسے 75 لاکھ یوز ہندو ڈوگرے قبیلے کے چیف گلاب سنگھ کے حوالے کر دیا تھا۔ صفحہ نمبر 335۔ بعد میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ اس کا جانشین بنا اور برصغیر کی علیحدگی کے وقت اس کا ہیڈ سر ہری سنگھ تھا۔ ان مہاجروں کی زیر سایہ لوگ انتہائی کمپریسی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ریاست میں پبلک آفس ہندو ڈوگریز میں سے منتخب ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو معاشرے میں کوئی خاص مقام حاصل نہ تھا، وہ ہمیشہ ڈوگروں اور ہندوؤں کی رحم و کرم پر رہتے تھے۔ ڈوگروں مہاجروں کے دور میں ملک میں لاقانونیت عام تھی۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ کشمیر کے عوام راجاؤں کی پالیسیوں کے خلاف علم بغاوت کرتے رہتے تھے، لہٰذا لوگوں کی بغاوت 1930 سے قبل ہو چکی تھی، جب مسلم کانفرنس مریض وجود میں آئی اور اس نے سیاسی حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دی تھی۔ راجا نے اس تحریک کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، لاٹھی چارج کیا، لوگوں کو جیل میں ڈالا، گولیاں چلائی، لہٰذا پنجاب اور سرحد سے مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جانے لگے۔ کشمیر کی جغرافیائی حالات، جیوگرافیکل پوزیشن آف کشمیر۔ یہ رقبے کے لحاظ سے حیدرآباد کی ریاست سے بڑی ہے اور آبادی کے لحاظ سے حیدرآباد کی 1/4 تھی۔ کشمیر کا رقبہ 84,471 میل ہے۔ یہ ریاست برصغیر پاک و ہند اور وسط ایشیا کے ممالک روس، چین، افغانستان اور تبت کے قلب میں واقع ہے۔ ہندوستان کا صرف ایک ضلع جس کے ذریعے یہاں پر داخل ہوتا ہے وہ ہے گورداسپور۔ اس علاقے اس کے علاوہ اس کی گزرگاہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک مسلم ریاست تھی، جغرافیائی اعتبار سے اسے ہمیشہ پاکستان کا حصہ سمجھا جا رہا تھا۔ کشمیر کی 300 میل رقبے سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ پاکستان کے لفظ میں کھے کشمیر کو ظاہر کرتا ہے، جس کو چودھری رحمت علی نے اپنے پہلے نقشے میں واشگاف دکھلایا تھا۔ شمال کی طرف سے سرد سنگھ، یاسنگ اور افغانستان کی تنگ پٹی واخان سے منسلک ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں بھارت اور مشرق میں تبت ہے۔ اس کا 1902 میل لمبا روڈ پاکستان کے ساتھ ملحق ہے۔ مغربی پاکستان کی 3 بڑے دریائے، دریائے سندھ، جہلم اور چناب کا ذریعہ کشمیر ہے۔ کشمیر دنیا کے ساتھ 2 بڑی سڑکوں سے ملتا ہے۔ یہ دونوں سڑکیں پاکستان سے گزرتی ہیں۔ ان کے دریا تجارت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 1941 میں کی گئی مردم شماری میں یہاں کی آبادی 40 لاکھ تھی، اس میں 77% مسلمان تھے۔ کشمیر کے صوبے میں اکثریت کی تعداد 93%، صوبہ جموں میں 61% اور گلگت میں 100% ہے۔ پاکستان اور کشمیروں میں شادیاں عام ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا جغرافیائی، ثقافتی، معاشی اور مذہبی طور پر کشمیر کی جڑیں پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 336۔ اصل میں نہرو کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ وہ کشمیر سے جنون کی حد تک لگاؤ رکھتا تھا، جیسا کہ اس کی تحریر میں ہمارے پاس ثبوت کا اہم ذریعہ ہے۔ اس دور میں آچاریہ کرپلان صدر کانگریس نے کشمیر کا دورہ کیا۔ علاوہ ازیں وہ مشرقی پنجاب کے بعض غیر مسلم ریاستوں بالخصوص پٹیالہ اور کپورتھلا کے راجہ کشمیر کے حکمرانوں اس سے جا کر ملا۔ بعد میں ان ریاستوں میں مسلمانوں پر شب خون مارا گیا۔ گاندھی نے کشمیر کا دورہ کیا اور راجہ کو اپنے ساتھ ملانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس دور کے بعد راجہ نے وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ بعد میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لارڈ اسمے نے کشمیر کا دورہ کیا۔ بعد ازاں راجہ نے پنجاب کی سرحدوں کے قریب پونچھ اور جموں کے علاقوں میں اپنے ہندو اور سکھ فوجوں پر مشتمل دستے بھیجنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے اسلحہ سرکاری کو جمع کرائے۔ تو مہاراجہ کی نیت پر شک اور پکا ہو گیا۔ مسلمانوں نے بھانپ لیا کہ راجہ انہیں بھارت کے حوالے کرنے والا ہے۔ کاک، جو کہ اپنے مغربی تعلیم یافتہ کشمیری برہمن تھا، اس نے علاقائی صورتحال کو بھانپتے ہوئے کشمیری حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے الحاق پاکستان سے کر لے۔ اس کی سفارش کو نظر انداز کر دیا اور انہیں زبردستی کشمیر کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹایا۔ نہرو نے بعد ازاں گوپال سوامی اینگر کو بھارت کابینہ میں وزیر بمحکمہ منتخب کیا۔ یہ شخص برہمن دشمنی میں خاصی شہریت کا حامل تھا۔
1937 تا 1943 تک کشمیر کا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ صفحہ نمبر 336 جاری ہے۔ شیخ عبداللہ کشمیری کا ایک بڑی جماعت کا سربراہ تھا۔ وہ بھارت سے الحاق کا حامی تھا۔ دوسری طرف مسلم کانفرنس کے قائد چودھری غلام عباس کو بدستور جیل میں رکھا گیا۔ یہ دور تھا جب ریاست کے جنوبی مشرقی حصے میں جو بھارت کے ساتھ ملحق ہے، وہاں پر سڑکوں کی تعمیر کا کام تیز کر دیا گیا۔ فوجوں کے اجتماع اور مسلمانوں کے غیر مسلح کرنے کے لیے پونچھ کے علاقے کے سدن کی آبادی میں سخت بے چینی پھیل چکی تھی۔ ان لوگوں کا پیشہ لکڑہار، گدڑیا اور شکار تھا۔ انہوں نے 1930 میں حکومت کے خلاف بغاوت کر کے اپنے نفرت برے جذبات کا اظہار کیا۔ ایان اسٹیفنس کے مطابق بھارت نے اس بغاوت سے دنیا کو بے خبر رکھا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف زہر پھیلاؤ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کشمیر میں زبردستی دخل اندازی کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 337۔ سدن ایک جنگجو لوگ تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں ان کی 40,000 افراد نے اپنی خدمات سر انجام دی تھی۔ راجہ نے اس کی گاؤں جلا ڈالے، مگر پھر بھی ان کی پونچھ کا بیشتر علاقہ مہاراجہ سے آزاد کرا لیا۔ 27 اکتوبر کی صبح کو بھارتی افواج ہوائی جہاز کے ذریعے دلی سے سری نگر کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئی۔ اگر بھارتی فوج کے پہنچنے میں چند گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو مجاہدین سری نگر پر قبضہ کر چکے ہوتے، لہٰذا اس صورتحال میں بھارتی فوج کشمیر نہ اتر سکی۔ پاکستان کی حکومت کو جب بھارتی فوج کی دراندازی کا علم ہوا تو قائد-اعظم نے 27 اکتوبر کی شام کو لاہور میں افواج کو کشمیر بھیجنے کے احکامات صادر کیے، مگر اس وقت کے کمانڈر ان چیف افواج جنرل گریسی نے بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر قائد-اعظم کا حکم ماننے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اگلے ہی دن فیلڈ مارشل آرکیٹنگ اور جنرل گریسی نے قائد کو احکامات واپس لینے پر آمادہ کر لیا۔ 29 اکتوبر کو جنرل ماؤنٹ بیٹن دونوں حکومتوں کے سربراہوں کا اجلاس طلب کر رہے، لیکن عین وقت پر نہرو بیمار ہو گئے اور سردار پٹیل نے مصروفیت کا عذر پیش کیا، مگر ماؤنٹ بیٹن اور قائد-اعظم کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک عبوری سا مسودہ تیار ہوتا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن نے یقین دلایا کہ وہ مسودے کے مطابق بھارتی حکمرانوں کو عمل کرنے کے لیے راضی کرے گا، مگر بھارتی حکمران اس سے صاف انحراف کر جاتے ہیں، لہٰذا اس تاخیر کی بدولت بھارتی فوج کو اتنا وقت مل گیا کہ وہ اپنے کشمیر میں اپنا قدم مضبوط جما لے۔ بھارت نے 1 جنوری 1948 کو کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر پاکستان اپنے قبائلیوں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روک لیتا ہے تو کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے بعد وہاں رائے شماری کرائے گا۔ ایک طرف تو بھارت رائے شماری کی باتیں کر رہا ہے تو دوسری طرف اس نے وقت کشمیر میں فوج کشی مزید تیز کر دی۔ بعد ازاں 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں منظور کیں، جس کو بھارت اور پاکستان دونوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ ان قراردادوں کے تحت دونوں ممالک فوری طور پر جنگ بندی کے رضامند ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ایک کمیشن نے آزاد کشمیر میں ایک جنگ بندی لائن مقرر کر دی۔ دونوں ممالک سے کہا گیا کہ وہ کشمیر سے اپنے فوجی ہٹا لیں اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں ریاست میں رائے شماری کرائی جائے۔ بعد میں بھارت رائے شماری کے وعدے سے منحرف ہو گیا اور اس طرح آج تک یہ مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان فسادی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا کشمیر کے مسئلے میں 1965 اور 1971 اور 1999 کی جنگیں لڑی گئی۔ اس کے بعد کارگل جنگ شروع ہوئی، مگر کشمیر کا مسئلہ جو کا توں ہے۔ صفحہ نمبر 338۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اب تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہ آئی ہے۔ دونوں حکومتیں دفاع کے سلسلے میں ایک بہت بڑی رقم عسکریت پر خرچ کر رہی ہے۔ دوسری طرف بھارت اس مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتا، اس کے توسیع پسندانہ عزائم اور مسلم دشمنی پر ہے۔ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان کے مشرق اور جنوب میں بھارت واقع ہے۔ رقبے کے اعتبار سے بھارت دنیا کا 7واں ملک اور ایک تو پاکستان اور بھارت کی سرحدی لائن نہایت زیگ زیگ بل کاتی قسم کی ہے۔ اس سرحد کو خاص طور پر ایسا بنایا گیا ہے تاکہ دونوں ممالک آپس میں امن سے نہ رہیں۔ بھارت نے پاکستان سے روایتی حرف کی زندگی بسر کی اور پاکستان سے 3 جنگیں کر چکا ہے۔ اس نے جنوبی ایشیا میں ایٹمی اسلحہ بنا کر پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ ایٹم بم تیار کرے، کیونکہ پاکستان کو مجبوراً خطے میں طاقتی توازن قائم کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑا۔ دوسری طرف امریکہ کی دوہری پالیسی ہے، وہ ہاتھ دھو کر پاکستان کے پیچھے پڑا گیا ہے کہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے۔ پاکستان نے ایٹمی پروگرام کے معاہدہ NPT پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور سرعام اس نے ایران اور دیگر ممالک کو بڑی تعداد میں ایٹمی ری ایکٹر فروخت کرنے کے معاہدے کیے، مگر امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ بھارت پر پابندیاں عائد کرتا۔ وہ پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا۔ بھارت اسرائیل کے تعاون سے خون کی ہولی کھیلتا رہا اور
کہوٹا کی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کو اکساتا رہا، مگر اس ضمن میں امریکہ کو چوک ساد کی گئی۔ اس کو زمینی حقائق نظر نہیں آتے۔ امریکہ نے بھارت کو سال 1992 میں 40 کروڑ کا دفاعی ساز و سامان فراہم کیا۔ امریکہ نے بھارت کو جدید ترین اسکیننگ ریڈار، خود کارتوس اور ملٹی پلانس بھی دینے کے وعدے کیے۔ اس سسٹم کے ملنے کے بعد وہ ایک طیارے سے 10 طیارے اور ایک میزائل سے 10 میزائلوں کو زمین بوس کر سکے گا۔ امریکہ بھارت کو مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ 1962 میں چین کے ساتھ نفسانی جنگ کے بعد اسے بے پناہ امریکی امداد ملی۔ امریکہ نے دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے بھارت کو پرسیل ترمیم سے ہمراہ قرار دیا۔ بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکے کر کے ایٹمی جنگ پر برپا کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کئی بار جنوبی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک خطہ قرار دینے کی پیشکش کر چکا ہے۔ دوسری طرف بھارت مسلم کش فسادات کو ہوا دیتا رہتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کو کافی اہمیت حاصل ہے، مگر بھارت نے ابھی تک ہماری وجود کو تسلیم نہیں کیا، مگر پاکستان نے ہمیشہ سے اس سے اچھے تعلقات استوار کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ اس ضمن میں 1950 کے عشرے میں لیاقت نہرو معاہدہ، 60 کے عشرے میں شملہ معاہدہ اور 80 کے عشرے میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ 19 فروری 1994 کو بھارت نے اگنی میزائل کا تیسرا کامیاب تجربہ کیا، لہٰذا ہمارے مشرقی پڑوسی کسی بھی طریقے سے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتا، لہٰذا پاکستان کو دفاعی ضروریات کے پیش نظر اپنا بجٹ کا خاصا روپیہ دفاعی مد میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب پاکستان بھارت کو امن سے رہنے کا کوئی فارمولہ پیش کرتا ہے یا خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو بھارت کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اس نے اکثر اوقات افغانستان کے معاملات میں مداخلت کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ صفحہ نمبر 339۔ بہرحال بھارت کے ساتھ پاکستان کی جیوپولیٹیکل صورت اتنی اچھی نہیں ہے، مگر پھر بھی پاکستان دفاعی کے سلسلے میں خود مختار ملک بن چکا ہے۔ کشمیر کے سلسلے میں بعض اوقات ایسے موڑ بھی آ چکے ہیں جن کو عوام کم جانتی ہے۔ ڈاکٹر محمد فاروق اپنی کتاب مسئلہ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ نومبر 1947 میں دلی میں مشترکہ دفاعی کونسل کا اجلاس ہوا تھا۔ اس اجلاس میں سردار پٹیل نے یہ تجویز حصہ تسلیم کرے تو بھارت کشمیر پر پاکستان کا حصہ تسلیم کرے گا۔ یہ بات چودھری محمد علی کی کتاب دی ایمرجنسی آف پاکستان میں موجود ہے۔ اس طرح فیروز نو خان کی کتاب چشمدید میں بھی اس کی صراحت کی گئی۔ قائد-اعظم نے اس سلسلے میں فیروز خان نون سے مشورہ بھی کیا تھا۔ سردار شوکت حیات خان کے بیان کے مطابق نومبر 1947 کے پہلے ہفتے ماؤنٹ بیٹن لاہور آیا اور یہ پیشکش پاکستان کو پہنچائی، لہٰذا اس کے بقول لیاقت علی خان نے کہا تھا، کیا سمجھتے ہو میں پاگل ہو گیا ہوں جو کہ تجویز مان لوں کہ حیدرآباد جو صوبہ پنجاب سے بڑا ہے کہ کشمیر کے چند پہاڑوں کی عوض چھوڑ دوں۔ یہ قصہ سردار شوکت حیات خان کی کتاب گم گشتہ قوم میں ملتا ہے۔ دسمبر 1947 میں بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اپنا موقف یوں بیان کیا تھا کہ اقوام متحدہ پاکستان کو کشمیر میں جارحہ قرار دے کر وہاں سے نکالے، لہٰذا پاکستان نے اس کے ساتھ ہی حیدرآباد اور جوناگڑھ کے مسائل بھی اٹھا دیے۔ ہم حیدرآباد اور جوناگڑھ تو لینے کے سلسلے میں کچھ نہ کر سکتے ہیں، لہٰذا مسئلہ کشمیر کے مسئلے کو وسیع تنازع میں تبدیل کر دیا، لہٰذا اس کا فائدہ بھارت نے اٹھایا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر کمیشن کا نام بدل کر اقوام متحدہ کمیشن برائے پاکستان اور بھارت رکھ دیا اور اس کا دائرہ کار پاکستان اور بھارت کی مکمل حکومتوں تک وسیع کیا۔ جب سڑکس نے کشمیری لیڈروں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کے درمیان ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ان لیڈروں سے مل کر کشمیر کا کوئی حل تلاش کیا جائے، مگر بھارت نے سڑکس کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا اور کہہ دیا کہ ان کی یہ خواہش ان کے اختیار سے باہر ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت شیخ عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعظم اور چودھری غلام عباس آزاد کشمیر حکومت کے نگران اعلیٰ تھے۔ صفحہ نمبر 340۔ تاشقندار اور شملہ کے معاہدات میں بھی کشمیر کو تنازعہ تسلیم کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اقوام متحدہ میں رجسٹر بھی کرایا گیا مگر تمام قراردادیں سرد خانے میں پھینک دی گئی۔ 1992 میں ہم نے کشمیر پر قبضہ کرنے کا ایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔ ہم نے آپریشن جبلٹری کی ابتدا کر کے پاک بھارت جنگ کی صورتحال پیدا کی مگر کشمیر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ ہم نے کارگل آپریشن 1999 کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر کا کوئی علاقہ حاصل نہ کیا۔ ایک طرف صدر ایوب خان نے بلوچستان کے ایک حصے اور ایک عیسائی چین کو پاکستان کے کنٹرول سے نکال دیا، یحییٰ خان نے پورا مشرقی پاکستان علیحدہ
کروا دیا اور ضیاء الحق سیاچین کو اپنے قبضے سے نکال گئے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی بہتر حل نکالا جائے جو زمینی حقائق کی عکاسی کرتا ہو۔ محض جمع تفریق سے یہ معاملہ حل نہ ہوگا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا۔ حملے کی وجہ سے کشمیر میں دراندازی بتائی گئی۔ اس نے لاہور اور سیالکوٹ پر اعلان جنگ کیے بغیر حملہ کیا۔ اس نے کھیم کرن اور مغلپورہ کی طرف سے بھی پاکستان پر حملہ کر دیا، مگر پاکستان نے اس جرحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کے پیدر پہ حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا تقریباً 500 مربع میل علاقہ فتح کیا۔ اس میں سے 200 مربع میل جمپ جوڑیا سیکٹر میں تھا، 80 میل کے قریب کھیم کرن سیکٹر میں اور 200 میل سے زیادہ علاقہ راجستھان سیکٹر کا تھا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت نے تقریباً 600 سینچورین ٹینکوں سے اور کئی لاکھ فوج کے ساتھ حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ بیرونی ممالک کے جرنیلوں کے ساتھ مشورہ کر کے کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اچانک حملے کرنے سے پاکستان حملے کی تاب نہ لا سکے گا اور اس حملے کی بدولت وہ گجرانوالہ کی طرف سے جی ٹی روڈ پر قبضہ کر لے گا اور دوسری طرف کھیم کرن سے لاہور کی طرف سے فوجیں بڑھ کر آپس میں مل جائیں گی اور پھر لاہور میں دوپہر کو ناشتہ کریں گے۔ مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھی۔ بھارت کی وہ تباہی ہوئی کہ دنیا کو اب تک یاد ہے، لہٰذا پاکستان فوج کا سکہ دنیا پر بیٹھ گیا۔ اب ہماری بہادر فوج اور عوام نے جسموں پر بم باندھ کر اس ملک کا دفاع کیا، لہٰذا پاکستان نے یہ جنگ ہر محاذ پر جیتی۔ پاکستان پر بھارت کے جارحانہ حملے کے خلاف انڈونیشیا، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک اور چین پاکستان کی حامی بن گئے۔ چین نے اس حملے کی زبردست مخالفت کی۔ 20 ستمبر 1965 کو سیکورٹی کونسل کے 11 ممبران نے جنگ بند کرانے کا مطالبہ کیا، لہٰذا کشمیر کے جھگڑے پر امن فیصلے کلیچنگ بندی کو ضروری قرار دیا گیا۔ صفحہ نمبر 341 اور قرار پایا کہ دونوں ممالک کی فوجیں 5 اگست 1965 والی سرحد پر واپس چلی جائیں۔ قرارداد میں سیکریٹری جنرل کے پرامن تصفیے کے لیے کہا گیا 23 ستمبر 1965 کو جنگ بندی کرنے کی ہدایت کی گئی اور دونوں فریقین کو ہدایت کی گئی کہ کوئی مزید ایسی کارروائی نہ کرے جس سے حالات بگڑ جائیں۔ بعد ازاں 10 جنوری 1966 کو روس کی موجودگی میں بھارت اور پاکستان نے تاشقند میں اعلان کیا کہ وہ اپنے اس جھگڑے کا پرامن حل تلاش کریں گے۔ دونوں ممالک میں طے پایا کہ وہ 25 فروری 1966 تک اپنی فوجوں کو 5 اگست 1965 والی جگہوں پر واپس ہٹا لیں گے اور دونوں ملکوں کے سفیر اپنی جگہوں پر واپس چلے جائیں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ جنگ کے دوران جو سامان ایک دوسرے کے قبضے میں آیا ہے اس کو واپس کر دیں گے، مگر بھارت نے بعد ازاں پھر کشمیر کو اپنا ٹوٹ آنگ کہنا شروع کر دیا، لہٰذا جنگ کے بعد بھی کشمیر جو کا تو رہا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ تاشقند کا معاہدہ صدر ایوب کے زوال کا موجب بنا، لہٰذا 1968 میں ذوالفقار علی بھٹو کے زیر قیادت ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں 1969 کو جنرل یحییٰ خان ملک پر مارشل لا قابض کر گئے۔ انہوں نے 1970 میں الیکشن کروائے، لہٰذا مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کامیاب قرار پائے۔ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لہٰذا شیخ مجیب الرحمن کو وزیر اعظم بننا تھا، مگر اقتدار کے حوث اور سماجی ناانصافی کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک بغاوت شکل اختیار کی گئی، اس میں مجیب الرحمن کے چین نکات نے بھی اہم کردار ادا کیا، لہٰذا بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی کہ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت کو خطرہ ہے۔ اندرا گاندھی نے اس دور میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ یہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا، لہٰذا بعد ازاں فروری 1974 میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ 1974 میں پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، بالآخر اگرتلہ سازش کے باعث مجیب الرحمن کو قتل کیا اور 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیش میں فوجی انقلاب آ گیا۔ صفحہ نمبر 342 سنتاز معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کا زیر انحصار زراعت پر ہے۔ 1947 میں آزادی کے وقت دریائے سندھ کے مشرقی معاون دریاؤں کے تحت کا علاقہ پنجاب 2 حصوں مشرقی پنجاب بھارت اور مغربی پنجاب پاکستان میں تقسیم ہوا، جس کے نتیجے میں دریائے راوی پر قائم مادھو پور ہیڈ ورکس اور دریائے ستلج پر قائم شدہ ہیڈ ورکس گنڈا سنگھ والے سے 4 نہریں نکالی گئی تھیں۔ اس میں سے فقط ایک نہر دیپال پور پاکستان کو سیراب کرتی تھی، جس کو اب رابطہ نہروں کے ذریعے پانی مل رہا ہے۔ یہ تمام بھارت کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کو اپاچی کے معاملے میں سخت تشویش تھی،
لہٰذا پانی کے تنازع حل کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئی۔ بعد ازاں بھارت نے پاکستان کی نہروں کا پانی بند کر دیا۔ بھارت کی سربراہی پر پاکستان نے سخت احتجاج کیا، لہٰذا نوبت جنگ تک آ گئی۔ بعد ازاں 4 مئی 1948 کو ایک عظیم سا معاہدہ ہو گیا جس میں طے پایا کہ پاکستان کو پانی لینے کے عوض کچھ رقم بینک میں جمع کرانی پڑے گی۔ بھارت کے وزیر اعظم جناب پنڈت جواہر لال نہرو اس معاہدے کو قانونی حیثیت دینے کے خواہاں تھے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر صدائے احتجاج بلند کی۔ جب کہ حالات مزید خراب ہونے لگے تو 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں ورلڈ بینک اور کچھ دوست ممالک کے تعاون سے سند طاس معاہدے کے شرائط طے پائے، جو کچھ یوں تھے۔ معاہدے کی روح سے دریائے ستلج بیاس راوی کے استعمال کے مکمل حقوق بھارت کو تفویض کر دی جائے، یعنی ان دریاؤں کو نہروں پہلے پاکستان کو پانی فراہم کرتی تھی اور اب پاکستان کے وقت پاکستان 33 ملین ایکڑ فیٹ جبکہ بھارت اپنے پاؤں کی مدد سے 3.24 ملین ایکڑ رقبہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ صفحہ نمبر 343 اس معاہدے کے تحت درج ذیل پروگرام کو 3 مرحلہ وار سلسلے میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں منگلا ڈیم، تریمو سندانی، میلسی بہاول رابطہ نہر، سندا بیراج اور میلسی سائفن کی تعمیر کو شامل کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں تربیلا ڈیم، رسول قادر آباد، بلوکی، سلیمان کی رابطہ نہر اور 3 عدد بیراج اور رسول قادر آباد اور ملالہ کو شامل کیا گیا، جبکہ تیسرے مرحلے میں تونسا، بنجر رابطہ نہر، چشمہ جہلم رابطہ نہر اور چشمے بیراج کو شامل کیا گیا۔ یہ طے پایا کہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں اخراجات ورلڈ بینک، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، مغربی جرمنی، نیوزی لینڈ سے بطور قرض لیا جائے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ متبادل انتظامات کی تعمیر کے لیے بھارت $17 کروڑ فراہم کرے گا۔ یہ تمام کام وابڈا نے سر انجام دیا۔ پاکستان کے افغانستان سے تعلقات۔ یہ پاکستان کا شمالی ہمسایہ یہ پسماندہ ترین ملک ہے۔ آج تک جو حکومتیں افغانستان میں قائم رہی ان کا پاکستان کے ساتھ طرز عمل معاہدانہ رہا، مگر یہ بات سچ ہے کہ افغان حکومت نے پاکستان کش پالیسی افغان عوام کی جذباتی عکاسی نہیں کرتی۔ افغانستان کے عوام پاکستان کے ساتھ تاریخی دینی رشتوں کی بنا پر پاکستان کے بارے میں محبت اور اخوت کے جذبے سے خواہاں ہیں۔ یاد رہے کہ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ بہرحال پھر بھی پاکستان نے اس کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے کی روایت کو فروغ دیا۔ افغانستان نے انگریز کے دور اقتدار میں یعنی 1993 میں سرحد ڈیورنڈ لائن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور صوبہ سرحد اور بلوچستان کے بعض علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابتدائی دور میں افغان حکومت نے قبائلی سرداروں کو شہ دے کر پاکستان پر حملے بھی کرائے۔ 1955 میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں افغانستان کی مداخلت بڑھ گئی تھی۔ کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ 1956 میں جلال آباد اور قندھار کے پاکستانی قونصل خانوں پر حملے کیے گئے۔ ستمبر 1960 اور 61 میں کشیدگی اس حد تک پہنچ گئی کہ پاکستان کو اس کا زور توڑنے کے لیے فضائی حملے کرنے پڑے، لہٰذا ایسا موڑ آیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مکمل منقطع ہو گئے۔ بعد میں شہنشاہ ایران کی کوششوں سے یہ تعلقات بحال ہو گئے۔ افغان حکومت نے پاکستان میں عصبیت کو فروغ دینے کے لیے پختونستان کا شوشہ چھوڑا۔ صفحہ نمبر 344 دسمبر 1955 کو جب روس کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ خسروشیف جب افغانستان پہنچے تو اس نے پختونستان کی حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان کے پختون افغان کے پختونوں سے مقابلہ اچھی سیاسی اور معاشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 1996 میں پاکستان کے صدر ایوب نے افغانستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے دونوں ملک کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ بعد ازاں سردار داؤ کے صدارت میں دونوں ممالک کے مسائل کو حل کرنے کی نتیجہ خیز کوششیں باور ثابت ہوئی۔ اکتوبر 1977 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے افغانستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کو 10,000 ٹن چاول کا تحفہ پیش کیا اور افغانستان پاکستان کے داخلے کے شرائط نرم کیے۔ افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کے لیے مسائل کو جنم دیا۔ یہ وہی ملک ہے جس کے ذریعے روس کو شکست دی گئی۔ امریکہ نے اس وقت یہاں خاصا سرمایہ اور عسکری امداد دی، مگر بعد ازاں جب یہ خطرہ ٹل گیا تو افغانستان میں بھی کوئی بھی پائیدار حکومت قائم نہ ہوئی۔ یہاں پر مذہبی جماعتوں نے خوب کشت و خون کا بازار گرم کیا۔ القاعدہ کا رہنما اسامہ بن لادن یہاں عسکری تربیت کے لیے پیش رہا۔ 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ کو موقع ملا کہ اس نے یہاں دہشت گرد ڈھونڈنے کے حوالے سے خوب کشت و خون کیا تو اربورا کے پہاڑوں پر خطرناک بم گرائے۔ بعد ازاں
بون کانفرنس کے بعد حامد کرزئی کو یہاں کا صدر بنایا، مگر پھر بھی امریکہ یہاں سے اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان نے ہمیشہ اس ملک کو خیرسگالی اور سالمیت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوششیں کی ہے۔ ظاہر شاہ کے زمانے میں اس کا مقبول نعرہ تھا کہ افغانستان ہر ایک دوست ہے اور ہمارا کوئی دشمن نہیں، جو ہمارا مدد کرنے آئے گا ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ اس نے اپنے حریفوں اور مخالفوں سے انٹرنیشنل ہائی ویز تعمیر کروائی تھی۔ اس نے امریکی حکومت کی مد میں اور اس کے زیر نگرانی طورخم سے سروبی تک اور اسپین بولاک سے قندھار اور قندھار سے مہران شہر تک سڑک تعمیر کروائی، اور اس طرح قندھار سے لشکرگاہ ہراست اور اسلام قلعہ تک روس کی مد سے اس نے کابل سے یزدان، بغلان، مزار شریف اور سری شہر چیرتان بندرگاہ تک سڑک بنائی۔ اس کے علاوہ دریائے امور پر بڑا پل بنایا جس سے افغانستان کا زمینی رابطہ ازبکستان سے ہوا، اور یعنی یہ راستہ بغلان قندوز سے ہوتا ہے سرحدی شہر امام صاحب اور ہرات سے تو منڈی یعنی ترکمانستان کی سرحد تک ہو گیا۔ 9/11 کے بعد جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہٹا کر امریکہ نے بمباری کی تو بعد ازاں جرمنی کے شہر میں ہونے والی میٹنگ تھنک ٹینک کے ذریعے حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر منتخب کیا گیا۔ صفحہ نمبر 345۔ لہٰذا امریکہ نے یہ سارا کام شمالی اتحاد کے ہمدردی لینے کے بعد کیا۔ شمالی اتحاد افغانستان کی اقلیتی مزاحمتی فورس ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ اس جماعت نے امریکہ سے واشگاف کہا کہ ہمیں رشین اسلحہ چاہیے تھا کہ ہم لڑیں۔ پاکستان شمالی اتحاد کے حق میں نہیں تھا، لہٰذا اس نے افغانستان کے حالات واقعات پر نگاہ رکھی۔ جب سے ہماری حکومت نے امریکہ کے ساتھ وفاداری کی جوت لگائی تو روس تو افغانستان سے بھاگ گیا، مگر ہمیں وہاں سے غیر قانونی اسلحے کے انبار، منشیات کی فراوانی اور 30 لاکھ سے زائد مہاجرین کا تحفہ دیا گیا، جس کا زہر آہستہ آہستہ پاکستان میں پھیلا۔ حالیہ 2007 کی پشاور پولیس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ملک کے 90% جرائم میں افغان باشندے ملوث ہیں۔ وہ جعلی شن ریکارڈوں اور جعلی پاسپورٹوں کی بنا کر پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، لہٰذا موجودہ حکومت نے چمن قندھار والی سرحد پر بائیومیٹرک سسٹم کا نفاذ ضروری قرار دیا، جس کے تحت آنے والوں کو کارڈز دیے جائیں گے، مگر افغانیوں نے اور اقضائے حکومت کی اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لہٰذا مشتعل افغان باشندوں نے دوستی باب پر پتھراؤ کیا اور حکومت پاکستان پر الزام لگایا کہ یہ پشتونوں کو الگ تھلگ کرنے کی سازش ہے۔ دوسری طرف کرزئی حکومت افغانستان میں اسان کے کمانڈر جنرل ڈیوڈ چارلسن کو یقین دہانی کراتے رہے کہ اصل دہشت گرد پاکستان کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا اتحاد فوجیوں نے پاکستانی علاقوں پر بمباری بھی کی۔ لہٰذا پاکستان نے امریکہ اور برطانیہ کے سفیروں کو دفتر خارجہ کے دفتر بلا کر خبردار کیا اور بھرپور احتجاج کیا۔ لہٰذا اس سلسلے کو روکنے کے لیے جب پاکستان حکومت سرحدوں پر باڑ لگانے اور حساس مقامات پر بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے کرزئی حکومت سے تعاون مانگتی ہے تو وہ صاف اس سے انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا پاکستان چمن اسپین بولاک بارڈر پر افغانیوں کی غیر قانونی آمد و رفت کو روکنے کے لیے بائیومیٹرک سسٹم کا نفاذ قائم کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا اس کو ایک طرف تو بھارت جیسا مکار ہمسایہ ملا ہے اور دوسرے مغرب کی جانب بے وفا ہمسایہ ملا ہے۔ اس دونوں ممالک کی وجہ سے پاکستان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا میں یہاں بالکل سچ کہوں گا کہ افغانستان سے ہمیں برائی اور مصیبت ہی ملی ہے۔ ہیروئن، کلاشنکوف، دہشت گردی، بیکاری اس کے اہم علامات ہیں۔ پاکستان کی ایران کے ساتھ تعلقات، صفحہ نمبر 346۔ ایران پاکستان کا جنوب مغربی سرحدی ہمسایہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ اس کا رشتہ نہایت پرانا اور مضبوط ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1950 میں شہنشاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 13 مارچ 1951 کو جب ایران نے اپنی تیل کی صنعت کو جس پر برطانیہ اور بعض دیگر ممالک کا تسلط تھا قومی تحویل میں لینے کا فیصلہ کیا، پاکستان کی حکومت نے برطانیہ کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ایرانی موقف کی پرزور حمایت کی۔ 1955 میں پاکستان، عراق، ترکی اور عراق نے ایک معاہدہ کیا جس معاہدے کو بغداد کا نام دے دیا۔ جب 1958 میں عراق اس معاہدے سے دستبردار ہوا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ پاکستان اور ایران 1979 تک اس کے ممبر رہے۔ یاد رہے کہ 5/1979 کو یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ 21 جولائی 1964 پاکستان، ایران، ترکی کی سربراہان مملکت نے استنبول میں ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کا نام علاقائی تعاون برائے ترقی تھا۔ اسے RCD کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے سلسلے میں دونوں ممالک کے اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ چند سال یعنی
1958 میں اسے ACO کے نام سے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ 1965 میں ایران پاکستان کے درمیان ایک ثقافتی معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ملک کو طلباء، اساتذہ، ادیبوں اور فنکاروں کو ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ 1965 اور 1971 کے پاک بھارت جنگوں کے دوران ایران نے پاکستان کی بھرپور سفارتی امداد کی۔ مسئلہ کشمیر پر ایران نے ہمیشہ پاکستان کی پرزور حمایت کی ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان کو زر مبادلہ کی بہت زیادہ قلت آ گئی تھی، لہٰذا اس آڑے وقت پر ایران نے ہماری بھرپور مدد کی۔ 1974 میں پاکستان کے زلزلہ زدگان کے لیے ایران نے خاصی امداد کی۔ بعد ازاں کوئٹہ میں ایران نے مذہبی تشدد کے واقعات کو فروغ بھی دیا، مگر پاکستان نے اس ملک کی ہر ممکن مدد کی حمایت کی۔ پاکستان کے اندرونی مسائل، انٹرنل پرابلم آف پاکستان۔ اکثر پاکستان میں صوبائیت کا زہر گل پڑتا ہے، لہٰذا پاکستان مخالف تنظیمیں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ملک میں سیاسی اور مذہبی فرقہ بندی عروج پر ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان کو دہشت گردی کی بنا پر شکست دیتے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت اور افغانستان ہمارے لیے مسلسل مشکلات میں ڈالتے ہیں، لہٰذا پاکستان کو اس کے متعلق سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ ملک میں رجعت پسندی اور روشن خیالی پنج آزما ہے۔ ملک میں فیوڈل سسٹم کی بنیاد پر 94% عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ سرمایہ داریت کی وبا نے ملک میں اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہاں کے 32 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی عوام کی غربت کو نہیں مٹا سکے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بعض اوقات نازک موڑ اختیار کر لیتی ہے۔ ہمارا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی زراعت میں خود کفیل نہ ہوئے ہیں۔ ملک میں مہنگائی اور لاقانونیت نے گہرے پنجے گاڑے لیے ہیں۔ اقوام متحدہ کرپشن کی بنا پر ہماری ڈیٹنگ کرتا ہے۔ پینے کا صاف پانی مسئلہ دن بدن گمبھیر ہوتا ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے۔ سیاسی استحکام نہ ہونے کے قابل ہے، صوبائیت اور وفاق میں ہمیشہ ٹھنی رہتی ہے۔ پاکستان کے خلاف تحریکیں زور بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اب تک ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے، ہمارا تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 348۔ OIC اور پاکستان، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس اینڈ پاکستان۔ دنیا کے نقشے پر اگر گہری نگاہ دوڑائی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ مشرقی وسطی میں اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ یہ مذہب اسلام میں ہونے والے وجہ سے مڈل ایسٹ پر اچھے اثرات کا حامل ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں آ رہے ہیں، اس لیے یہ OIC میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ OIC اسلامی برادری کی ترجمان ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم ممالک آپس میں ہر ممکن تعاون کو بروکار لائے اور اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے تحت گزارے۔ یہ 21 اگست 1969 کو اسرائیلیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا مسلم ورلڈ کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ غیر مسلم افراد کی جارحیت اور تشدد پسندی کا خاتمہ کیا جائے۔ 1969 میں مسلم عوام نے اس متعلق غصے کا اظہار کیا، اس لیے اسلامی تجاویز پر زور دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تاکہ مسلم مسائل کا مؤثر حل نکالا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی کانفرنس ماروکو کے شہر رباط میں 22 ستمبر 1979 کو منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں طے پایا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے، لہٰذا اس کے ضمن میں OIC کا سیکریٹریٹ جدہ میں قائم کیا گیا۔ اصل میں اس کی تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں مسلم ممالک کے اندر خیر سگالی بھائی چارہ کو ترقی دی جائے، ان کے حقوق و مفادات کا تحفظ ایک جماعت کی شکل میں کیا جائے۔ ان کے تحت یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو اکنامک، کلچر، سائنس، تجارتی اور تعلیمی بنیادوں پر جدید علوم سے بہرہ در کیا جائے، اس کے دائرہ کار میں تعاون کی فضا پیدا کی جائے۔ OIC کی دوسری کانفرنس 22 فروری 1974 لاہور، پاکستان میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس 2 دن جاری رہی۔ یہ پہلا موقع تھا جب تمام اسلامی ملکوں کے سربراہان لاہور میں اکٹھے ہوئے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کے مسائل کے ازالے کے لیے عملی کوششوں کا اعادہ کیا گیا اور خاص طور پر مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مختلف سمتیں طے کی گئی۔ اس میں مختلف قراردادوں کے ذریعے اسلامی ممالک کی سالمیت اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے عملی اقدام کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اسرائیل کی عربوں کی طرف رویہ کی بھرپور مذمت کی گئی۔ اس پر پرزور مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل فوری طور پر مسلح دستے فلسطین سے نکالیں۔ صفحہ نمبر 349۔ طے پایا کہ مسئلہ فلسطین تمام اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے، لہٰذا اسی لیے ہر مسئلہ اپنی سطح اور حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ اس سلسلے میں فلسطینیوں کی بھرپور مالی امداد کی جائے۔ کانفرنس کے آخر میں ایک
ڈکلیریشن کا اعادہ کیا، جس کو اعلان لاہور کے نام سے منسوب کیا، جس میں کانفرنس کے مقاصد کے حصول کا اعادہ کیا گیا۔ اس کانفرنس کے ذریعے پاک بنگلہ دیش کے تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ ایک اسلامی بینک قائم کیا گیا، جس کا مقصد غریب اسلامی ممالک کو قرضہ اور امداد فراہم کرنا تھا۔ پاکستان نے اسلامی ملک کے درمیان ہمیشہ خیرسگالی اور بھائی چارے کو فروغ دیا ہے۔ پھر یہ کانفرنس مکہ میں منعقد ہوئی۔ جب سے OIC بنی، پاکستان اسی وقت سے ان کا سرگرم رکن بن گیا۔ اس نے OIC کے موجودہ جنرل سیکرٹری پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ پاکستان نے OIC کی توجہ اس طرف بھی مرکوز کی کہ بھارت میں مسلم کش فسادات اور خاص طور پر 1987 میں ہونے والا میرٹھ کے فسادات کے بارے میں بھارت کو باز رکھے۔ لہٰذا بعد میں اکثر مسلم ممالک نے انڈیا سے ان ضمن میں استفسار کیا اور بھارت پر اقتصادی پابندیاں لگانے کے لیے سوچنا شروع کر دی۔ حال ہی میں اسلامی اقتصادی فورم WIEF کا دوسرا اجلاس 5 تا 7 نومبر 2006 کو اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس میں موضوع تھا ابھرتی ہوئی مارکیٹوں کے پوٹینشل کا فروغ اور سرحدات سے پرے بزنس۔ اس اجلاس میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے OIC کی تشکیل 9 پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور امن و وارداری کی مذہب کی حیثیت سے اسلام کی حقیقی روح کو اجاگر کرنے کے لیے تنظیم کے مؤثر کردار کے لیے بہت ضروری ہے کہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا راستہ اپنایا جائے۔ اس وقت OIC کے چیئرمین احمد عبداللہ بداوی ہیں۔ اسلامک اقتصادی فورم کا قیام مارچ 2006 کو عمل میں آیا۔ اس کو ایشین اسٹریٹجی اینڈ لیڈرشپ انسٹی ٹیوٹ ASLI نے اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کی تجارتی مقاصد کے حصول کے لیے تشکیل دیا ہے، کیونکہ اس وقت مسلم دنیا حجم کے اعتبار سے امن، انصاف اور خوشحالی کی طرف مائل ہونے کی بنا پر موجودہ دنیا کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ OIC کے وجود ہی سے اسلامی ممالک کے مابین تجارت انٹرا OIC ٹریڈ کو گزشتہ چند سالوں میں فروغ حاصل ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 350۔ یہ تجارت 2000 میں 10% تھی، بڑھ کر 2004 میں 14.45% ہوگی، مگر یہ اضافہ اتنا زیادہ نہ ہے۔ اس کی کمی کے پیچھے ٹیرف، نان ٹیرف انتظامی رکاوٹیں، باہمی کمیونیکیشن و ٹرانسپورٹ کے ذرائع کا فقدان اور چھوٹے درمیانے درجے کے انٹرپرائز کے لیے ناکافی فنانس اسکیمیں شامل ہیں۔ فی الوقت OIC ممالک میں بیرونی براہ راست سرمایہ کاری 5 تا 7% ہے۔ امیر مسلم ممالک کے پاس موجودہ $5 ٹریلین کے فنڈز سے ترجیحی طور پر ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی، ایران، عراق، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کی تعمیر نو پر خرچ ہونے چاہیے۔ اگر اس فنڈز سے سرمایہ کاری کی جائے تو پوری مسلم امہ میں خوشحالی اور اقتصادی ترقی حاصل ہو سکتی ہے، بالخصوص تجارت، صنعت، مواصلات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فنانس، بینکاری، نجکاری، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انرجی کے شعبے میں جان پڑ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم دنیا کو بڑے انسانی قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ اسلامی ممالک کی کل دنیا کی 12% آبادی عالمی سطح پر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ مسلم ممالک کی تیل کی پیداوار پوری دنیا کے آئل پروڈکشن کا 50% اور ایکسپورٹ کیا جانے والا ان کا خام، مگر پھر بھی اسلامی دنیا پستی کا شکار ہے۔ گزشتہ 5 سالوں میں OIC ممالک کی اقتصادی شرح ترقی اوسطاً 3.5% سے 4.5% ہے۔ اسلامی ملک کا بین العلاقائی تجارت میں حصہ 13% ہے، مگر یہ بہت کم صورتحال ہے، کیونکہ نافٹا کا 67%، پوری یونین کا 62%، آسان کا 25% ہے۔ 57 اسلامی ممالک میں تقریباً 100% $100 بلین کے ساتھ صرف ملائیشیا ہی ایسا ملک ہے جس کا دنیا کے نمایاں ایکسپورٹ کرنے والا ممالک ہے میں سے ایک بھی اسلامی ممالک میں 19واں نمبر ہے۔ ناخواندگی اور پست معیار تعلیم OIC کا اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت دنیا کی نامور خوردہ یونیورسٹیوں کی تعداد 500 ہے، مگر بدقسمتی سے ان میں سے ایک بھی اسلامی ملک میں موجود نہیں ہے۔ دنیا کے کل 50 ترین غریب ممالک میں سے 20 ممالک اسلامی ہیں۔ گزشتہ سال چین اور انڈیا نے 20 لاکھ انجینئر پیدا کیے، مگر اسلامی دنیا کی صورتحال پھر بھی دگرگوں ہے۔ مسلم دنیا میں ایک تجارتی برانڈ بھی ایسا ہے جو عالمی سطح پر متعارف ہو۔ اس وقت مسلم ممالک کے پاس $4000 بلین موجود ہے، جس سے اسلامی ممالک میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ چین نے اس وقت جو قابل رشک ترقی کی ہے، اس کی وجہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس میں ڈیمز، ہائی ویز اور ایئرپورٹس آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 351۔ فی الحال پاکستان میں $500 ملین کا فنڈ انفراسٹرکچر کے لیے لانچ ہو رہا ہے۔ اس وقت ورلڈ اسلامک اکنامک فورم کا قیام بھی وجود میں لایا گیا ہے۔
اسلامک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کمال صالح نے اس وقت بے شمار اسلامی بینکوں مثلاً سعودیہ، مراکو، نونسیا اور مصر میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ OIC کے عمل کو مزید فعال بنایا جائے۔ سوالات۔ کوشچن: جیو پولیٹیکل کا تعلق کسی بھی زبان کی سیاست سے ہوتا ہے۔ پاکستان جیو پولیٹیکل کے طور پر دنیا کا اہم علاقہ ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ پاکستان کے وجود کی ثقافتی اور سیاسی جنگ کے بارے میں رائے زنی کریں، نیز ان کے واقعات کی جیو پولیٹکس کے سلسلے میں کیا اہمیت ہے۔ پاکستان کے جیوگرافی کے اہم خط و خال پر روشنی ڈالیں۔ جیو پولیٹیکل صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ذیل موضوعات پر مختصر روشنی ڈالیں۔ پاکستان کا حدودی ارباں، پاکستان کی آب و ہوا، پاکستان کی جنگلات اور معدنی وسائل، پاکستان کی طاقتی وسائل، آبادی اور اس سے متعلقہ مسائل، زراعت کی اہمیت۔ بین الاقوامی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم اصولوں پر روشنی ڈالیں، نیز ان کا تجزیہ اہم بین الاقوامی واقعات سے کریں۔ سیٹو معاہدہ کیا تھا، اس کے معاہدے اور آرٹیکل پر بحث کریں۔ کیا اس معاہدے سے اس کے مقاصد پورے ہوئے؟ بغداد معاہدہ کیا تھا، یہ کیوں پیش آیا، اس کا مرکزی دفتر کہاں ہے، اس کے اصولوں کے متعلق مفصل بیان تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 352 درج ذیل پر مختصر مگر جامع نوٹ لکھیں۔ سارک OIC پاکستان کی جو پولیٹیکل مشکلات میں ریڈ کلف ایوارڈ کی خاصی اہمیت ہے، اس کی بے انصافی پر مکمل واقعات تاریخ کے ساتھ بحث کرے۔ جوناگڑھ اور حیدرآباد کی ریاستوں کا الحاق صحیح نہ تھا، اس اپنے جواب کی وضاحت ٹھوس دلائل سے کریں۔ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی سیاست میں اہم حیثیت حاصل ہے، اس مسئلے کے محرکات اور اس کے رد عمل میں پیش آنے والے مسائل کو قلم بند کریں۔ بھارت پاکستان کا ہمسایہ ہے، مگر اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہے، اپنے جواب کو حالات و واقعات کی روشنی میں پیش کرے۔ درج ذیل پر نوٹ لکھیں۔ 1965 کی جنگ کے حالات و واقعات، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، سنتاز معاہدہ، پاکستان کے افغانستان اور ایران کے ساتھ تعلقات کیسے، اس بارے میں تبادلہ خیال کریں۔ پاکستان کے اندرونی مسائل پر مختصراً بیان بازی کریں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔